حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لونڈی کو اے زائدہ تو خوش قسمت ہے کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، بس میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گوندا، پھر میں ایندھن لینے گئی تو میں نے خوبصورت گھڑ سوار دیکھا، اس سے پہلے میں نے اتنا حسین و جمیل اور خوشبودار شخص نہیں دیکھا تھا۔ بس وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلام کیا اور کہا اے زائدہ تو کیسی ہے؟ میں نے کہا میں خیریت سے ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ میں نے کہا خیریت سے ہیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اس نے کہا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہو اور ان کو خوشخبری دو کہ رضوان خازن جنت نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کی بعثت سے سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو 3 گروہوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہے جس کا حساب آسان کر دیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تیسرا گروہ وہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ زائدہ فرماتی ہیں پھر وہ شخص رخصت ہونے لگا اور میں اپنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے لگی جو بہت بھاری تھا۔ بس وہ شخص متوجہ ہوا اور اس نے کہا اے زائدہ کیا تجھے لکڑیوں کے گٹھے کا بوجھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بس انہوں نے سرخ شاخ سے جو ان کے ہاتھ میں تھی گٹھڑے کو ٹٹولا اور اس کو اٹھا کر ایک بڑے پتھر پر رکھ دیا، پھر پتھر کو حکم دیا کہ اے پتھر اس بوجھ کو اٹھا کر اس کے ساتھ چل۔ بس وہ پتھر میرے آگے آگے اس بوجھ کو اٹھا کر لایا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان خازن جنت کی بشارت سن کر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم اس پتھر کا معائنہ کریں اور اس کو دیکھیں۔